السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں جس پہ میں تبصرہ بھی کروں گی اور اس تبصرے کا پورا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو دوں گی۔ پہلا 26ویں ترمیم آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اس کا لائٹلی نتیجہ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا۔ دوسرے جو تھرڈ گرافٹ کیس ہے اس میں انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے۔ ایف آئی اے کا مقدمہ تھا جس میں ایک بلگیری کا بے انتہا قیمتی سیٹ اونے پونے داموں لینے کا الزام لگایا گیا۔ تیسرا، لاہور اینٹی ٹیررزم کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھیوں کو 9 مئی میں شادمان اسٹیشن پر حملہ کرنے کے جرم میں ان کو انڈائٹ کر دیا ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے بہت مختصراً کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے اوپر جو چارج شیٹ میں الزامات لگائے گئے اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو پھانسی ہوگی یا عمر قید ہوگی۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سلمان اکرم راجہ نے بطور پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کے یہ بات کہی کہ اب پی ٹی آئی سب سے گفتگو کرنے کو تیار ہے، وہ گورنمنٹ سے بھی گفتگو کریں گے، وہ سیاسی اراکین سے بھی گفتگو کریں گے، دوسرے پارٹیوں کے، وہ ہر ایک سے اوپن ہے اب گفتگو کرنے کے لیے۔ لیکن کیا یہ فیصلے تک آنے میں پی ٹی آئی نے بہت دیر کر دی؟ اور اگر دیر کری ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ 26ویں ترمیم کو لے کر ہے۔ دیکھیے خواتین و حضرات، میں بطور ایک وکیل یہ بات آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر کوئی بھی قانون پارلیمنٹ پاس کرتی ہے انلیس اینڈ انٹل وہ قانون آپ کا جو مدر لا ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اگر اس کی کسی لیول پر نفی نہیں کرتا تو سپریم کورٹ بالکل اس کو سٹرائک ڈاؤن تو نہیں کر سکتی ہے۔ وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے جب پارلیمنٹ خود ایک اور ترمیم لا کر اور ایک میجورٹی کے ساتھ اس فیصلے کو ریورس کریں۔ سپریم کورٹ کو یہ حق ضرور ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، ان کے پاس ایک مارجن ہوتا ہے کہ وہ قانون کو، اس میں جو شقیں ہیں اس کو انٹرپریٹ کر سکے، لٹرلی کر سکتے ہیں، آن اے وائڈر بیسس کر سکتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ مگر سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک پارٹی کو سوٹ نہیں کر رہا ہے تو ہم یہ ترمیم جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کچھ نکلے گا نہیں۔ میرے ایک دوست محمد کھوسا جو پنجاب کے چیف منسٹر رہے اور سب سے ینگسٹ چیف منسٹر تھے ہمارے، انہوں نے مجھے کئی سال پہلے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا یاسمین صاحبہ، کچھ کیسز کھلتے ہیں بند ہونے کے لیے۔ تو مجھے وہ بات ان کی ذہن نشین ہو گئی اور مجھے یہی لگا، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی نے اپیل بھی کی ہے، منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس ضمن میں بات کی کہ جی یہ جو ہے غلط ہے ترمیم اور اس کو کیا جائے، ڈی نوٹیفائی ہو یا اس کو ختم کیا جائے۔ تو بعض اوقات کسی بات کا، کسی مسئلے کو ایڈریس کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایڈریس نہیں کرتے تو لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات ابھرتے ہیں، وہ شک کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے، لہٰذا اگر آپ شفاف بات کریں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کا میرے خیال میں وہ رزلٹ نہیں ہوگا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے، لیکن ہاں یہ موقع ضرور ملتا ہے کورٹ کو، یہ موقع ضرور ملتا ہے کہ وہ یہ کچھ معاملات کیوں نہیں ہو سکتے اس کے اوپر قانونی لحاظ سے بالکل شفاف انداز میں ایک اپنا بیانیہ دے دیں، اپنا فیصلہ دیں۔ دوسرے آئیے جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے توشخانہ کیس میں، یہ تیسرا گرافٹ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو انڈائٹ کیا گیا ہے۔ اب میرے خیال میں جو غلطی انہوں نے کی، اگر ان کو ایک چیز پسند آئی تھی تو اس کو خریدنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ قانون کچھ لوگوں کو ان کی لسٹ موجود ہے جو لوگ وہاں سے تحائف جو آتے ہیں ان کو خرید سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مرضی سے جو دل چاہا وہ خرید لیں اور اس کو خریدنے اونے پونے داموں، اور ہم نے تو پیسے دیے تھے کہ کروڑ کی چیز کے ہم نے 10 لاکھ دے دیے، یا 2 کروڑ کی چیز کے ہم نے 15 لاکھ دے دیے، تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے۔
معذرت، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرانی ہوتی ہے. وہ تھرڈ پارٹی اس چیز کی، وہ جیولری ہے، وہ کوئی نوادرات ہیں، وہ کوئی گھڑی ہے، وہ کوئی قیمتی گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے. ظاہر ہے جو اسٹیٹ گفٹس ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، وہ سستی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے اسٹیٹ گفٹ ہونے کے ناطے بھی. تو وہ ایک قیمت مقرر کرتے ہیں اور اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. مثلا یہ سیٹ 2 کروڑ کا ہے، اب اس پہ آپ ایک سرٹن پرسنٹیج جو متعین ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، شاید 10 یا 15% کم آپ ادائیگی کر کے لے سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 10 یا 15% سے کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن آپ 2 کروڑ کی چیز 5 لاکھ دے کے نہیں اٹھا سکتے کہ ہم نے تو خرید لیا تھا. تو ایسی خریداری کا ہم کو سب کو اللہ موقع دے. تو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اس سیٹ کی ایسی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن نہیں ہوئی تھی. اب ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کے اوپر کہ جو لاہور ہائی کورٹ، ٹیررزم ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب اور مختلف پی ٹی آئی کے لوگوں کو انڈائٹ کر دیا ہے 9 مئی کو، جو شادمان پولیس اسٹیشن کے اوپر اٹیک ہوا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی جو ایک بڑے پلانڈ اٹیکس تھے 9 مئی کو سب ہوئے تھے. یہ جو اٹیکس تھے یہ بڑے پلانڈ طریقے سے تھے، اور میں نے ایک ولاگ میں کہا بھی تھا جب میں جو انڈائٹمنٹ کا پرچہ آیا تھا، آئی ایس پی آر نے ایک پیپر ریلیز کیا تھا جس میں انہوں نے وہ تمام پوائنٹس لکھے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پہ کس قسم کے الزامات ہیں. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ بات جو تھی وہ بڑے آرگنائز طریقے سے ہوئی ہے، اور یہ جو سینسیٹیو پوائنٹس تھے، جو مختلف جگہیں تھیں، ان کو باقاعدہ پن پوائنٹ کیا گیا ہے. اور جب ایک کراؤڈ ہوتا ہے اور وہ پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے جا کے 4 جگہوں پہ اٹیک کرنا ہے، تو وہ 4 کے جگہ 6 سے زائد جگہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو آپ نے ایک کلین چٹ دے دی ہوئی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوں گی، اس کے بھی وٹنسز ہوں گے، اس کے تمام معاملات ہوں گے. ایک چیز جو میں تھوڑا سا واپس جا کے یہ جو بلگیری جیولری سیٹ کا بات ہوئی ہے اس پہ میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ 18 تاریخ کو دسمبر کی کورٹ نے تاریخ دی ہے کہ پروسیکیوشن اپنے وٹنسز پروڈیوس کرے. اور ایک بھی بات اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ڈینائی کیا کہ ہمارا اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے، اور اسی طرح سے 9 مئی کے واقعات سے پی ٹی آئی نے بھی ڈینائی کیا ہے، اور بلگیری سیٹ کے واقعے سے بھی بشرا بی بی اور عمران صاحب نے ڈینائی کیا ہے. تو ڈینائی کرنا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈینائی کریں گے تو اس کے بعد ٹرائل چلتی ہے. ٹرائل میں آپ کے پروسیکیوشن جو ہے وہ وٹنسز لے کے آتی ہے، اپنا کیس بلڈ اپ کرتی ہے. اگر وہ کیس کمزور بلڈ اپ کرتی ہے یا ان کے جو وٹنسز ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں یا وہ کبھی انکاری ہو جاتے ہیں اپنا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی قسم کے پریشر کی وجہ سے وہ بیان سے اپنے پھر جاتے ہیں، تو ان کا کیس کمزور ہو جاتا ہے اور ڈیفینس کو پھر اپنے اکیوزڈ کے لیے مراد لینے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ ڈینائل جو ہے یہ قانونی ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، اس کو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہی کے طور پہ لینا چاہیے. اگلے ہم آئیے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو امپریزنمنٹ ہوگی لائف کے لیے، یا ان کو کوئی اور اس سے زیادہ سخت سزا، تو ڈیتھ پینلٹی ہی ہو سکتی ہے. اور اس بات پہ بہت تبصرے ہوئے ہیں اور مجھے بڑا رنج ہوا ہے کہ وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں جن کو قانون کا کوئی علم نہیں ہوتا. جہاں تک میری اپنی رائے ہے اور میری ایک ذرائع سے اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ تمام ایلیجیشنز جو ان پہ لگائی گئیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں تو اس صورت میں ان کو لائف امپریزنمنٹ ہوگی، اور یہ سینس بھی بنتی ہے اس بات کو لے کے. آخر میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ایک میڈیا سے خطاب میں جیل کے باہر یا کہیں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے جو پی ٹی آئی کی کنڈیشنز تھیں کہ ہم تو صرف آپ پہلے یہ کریں تو ہم بات کریں گے، وہ کریں تو ہم بات کریں گے، اور ہم تو ان اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم تو گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو منتخب لوگ نہیں ہیں، they don't represent the people and یہ چور ہیں and all kinds of things. اب ان کی تمام جو یہ پری کنڈیشنز تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ کس دن ختم ہوئی؟ جس دن لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف
چارج شیٹ منظر عام پہ آئی، اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی سارے مطالبات واپس کر کے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک سے ڈسکشن کرنے کو تیار ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کمیٹی بھی 5 رکنی کمیٹی بھی عمران صاحب نے بنا دی ہے، جس کو عمر ایوب صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اس میں اسد قیصر صاحب بھی ہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور 1-2 اور لوگ شامل ہیں۔ لیکن جب پیغام بھجوایا گیا ہے حکومت کو، تو حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ دیکھیے بات اب یہ ہے کہ اگر یہ اب نا بڑی میرے حساب میں ایک جو میری نظر بتاتی ہے کہ بہت لیٹ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو اس فیصلے تک پہنچتے پہنچتے۔ فیض حمید صاحب اب چارج شیٹ ہو چکے ہیں، معاملات ہاتھ سے بڑی حد تک ان کے نکل چکے ہیں۔ اگر یہ بہت شروع میں اتنے جس کو کہتے ہیں نا پوڑی چڑھنا والا کھیل نہ کھیلتے تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن اب اگر اسٹیبلشمنٹ بیک آؤٹ کرتی ہے، اب اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اچھا ہم بات کر لیتے ہیں اور سب کو معاف کرتے ہیں، تو اس اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ یہ بڑا بلیک مارک ہوگا کہ آپ تو دراصل جسٹس نہیں دینا چاہتے تھے، آپ کوئی یہاں پہ سسٹم کو درست کرنے کی بات نہیں کر رہے تھے، آپ تو صرف پی ٹی آئی کو گھٹنوں پہ لانا چاہتے تھے۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال صاحب یہ ہے، اور میں نام لے کے کہتی ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو سنا ہے اور جو سمجھا ہے، وہ حقیقتاً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس چیز کو سختی سے چیک ہونا چاہیے تاکہ آگے کوئی شخص اس ایڈونچرزم کرنے کا نہ سوچے۔ تو میرے خیال میں اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت گفتگو کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں رہا، کیونکہ اب سائیکل جو ہے جو پہیا ہے وہ گھوم کے آگے تک جا چکا ہے۔ یہ خیال اگر انہیں آنا چاہیے تھا تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ خواتین و حضرات، پروگرام آپ کو پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں اور چینل کو فوراً پرسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔